سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ کتنے بچے ہوں گے؟ 100 ہے بھائی. تو اب جب انہوں نے قسم اٹھائی 100 بچے ہوں گے کہ سب کو اللہ کے راستے کا کیا بناؤں گا؟ شہ سوار بناؤں گا, مجاہد بناؤں گا. آپ مجاہد نہیں بنا سکتے, بس بنا سکتے ہیں آپ بولو 100 بچوں کو میں پاکستان آرمی میں بھیجوں گا, 100 بیٹے میرے پیدا ہوں گے, کہاں بھیجوں گا؟ پاکستان آرمی. جیسے جیسے جوان ہوتا جائے اس کی تربیت کرتے رہو اور آرمی میں اس کو بھیجتے رہو. 50 کی سلیکشن تو ہو ہی جائے گی نا. ابے کتنے ریجیکٹ ہوں گے؟ 50 بندے آپ کے ISSB کر کے آرمی میں چلے گئے تو یہ ملک کس کا ہے پھر؟ آپ کا ہے. پھر ان میں سے ایک بھی بریگیڈیئر یا میجر جنرل تک یا آرمی پہنچ گیا, مزے ہی مزے. یہ سوال ہوگا کہ اتنے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ تو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں چاہیے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا نکاح کے لیے پیسے چاہیے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایسے ہی دنیا کا سب سے بڑا دوسرا جھوٹ یہ کہ پڑھائی کے لیے پیسے. یہ آپ کے دماغ میں نا ایک خناس ڈال دیا گیا ہے. پڑھائی کے لیے پیسے اللہ کی قسم نہیں چاہیے. یہ تو اسکولنگ سسٹم نے آپ کو ایک ایسے ماحول میں جکڑ دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہو بچہ جب تک اسکول نہیں جائے گا. جو بچہ اسکول جا کے پڑھتا ہے وہ دیر سے پڑھتا ہے. جو بچہ ہوم اسکولنگ پر آ گیا, گھر میں آپ نے اس کو پڑھا دیا, وہ 3 سال میں وہ کچھ پڑھ لے گا جو اسکول کا بچہ 6 سال میں پڑھتا ہے, بلکہ 8 سال میں پڑھتا ہے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ کو ایسے بچے دکھا سکتا ہوں جن کی تعلیم پہ ماں باپ نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اور وہ 5-5, 6-6 سال کی عمر میں انگلش اخبار بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اردو تو پڑھتے ہی انگلش. اور ایسے بچے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, نہ انگلش پڑھنا آتی ہے نہ اردو پڑھنا. میں ابھی لاہور جا رہا تھا نا جہاز میں, تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, نوجوان لڑکا تھا, سوٹ بوٹ ٹائی سے لگ رہا تھا, بہت ایجوکیٹڈ ہے. تو اس نے اخبار لیا, مجھے دے دیا پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھ لے؟ کہہ رہے یار میں اردو نہیں سمجھتا. تو میں نے کہا انگلش اخبار لے لو. کہہ رہے نہیں انگلش بھی نہیں آتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں تو نہ انگلش کا رہا نہ اردو کا رہا. ٹھیک ہے, انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں, اردو تو ویسے ہی نہیں آئی کیونکہ انگلش میڈیم تھا, اور انگلش اس لیے نہیں آئی کہ اسکول تھا. اسکول میں پڑھائی کہاں ہوتی ہے؟ انگلش میڈیم والے بچے پتہ ہے کہ ماں باپ کیا سمجھتے ہیں, ہمارا بچہ ایسے انگلش بول رہا ہے. وہ انگلش اس لیے بول رہا ہوتا ہے کہ اس کو ماحول وہاں پر انگلش والا ملتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی مینٹل اپروچ بلند ہو رہی ہے, اس میں تحقیق کا ذوق پیدا ہو رہا ہے, اس میں صلاحیت پیدا ہو رہی ہے, وہ اس میں سائنسدان بن کے نکلے گا. یہ جو سائنسدان بن کے نکل رہے ہیں یہ اپنی محنت سے نکل رہے ہیں, اس میں اسکول کا دخل نہیں ہے. کچھ کام تو گریوی میں تکے میں بھی ہو جاتے ہیں نا, جیسے آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ بھی کرو تو بھی ایک آدھ تو اچھا اتفاق سے نکل ہی آتا ہے اپنے بل بوتے پر. تو یہ ہمارے اسکولنگ سسٹم کی وجہ سے نہیں اچھے لوگ نکل رہے, یہ اتفاق سے نکل رہے ہیں. جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ سارے اسکولوں کے باغی ہیں, جن میں ایک میں بھی ہوں. میں بڑا آدمی نہیں ہوں, لیکن اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے نا, میرے جو دماغ چلتا ہے, میری جو تحقیقات ہیں, اس لیے کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا تھا, شرارتیں کرتا تھا, میرا اپنا دماغ چلتا تھا, میں اپنے لحاظ سے ہر چیز کو. ہمارے استاذ نے ایک دن مجھے, اسکولوں میں ہوتا کیا ہے آپ کو بتاؤں میں, ہمارے استاذ کیمسٹری کے 9th کلاس کے سائنسدان کہلاتے تھے, وہ بڑے قابل استاذ. وہ آئے, کیمسٹری کا انہوں نے ہمیں سبق دیا. کیمسٹری میں فارمولے ہوتے ہیں نا, ایک پورا کئی پیجز پہ فارمولے لکھے ہوئے ہیں, نمک کا یہ فارمولا, پانی کا یہ, اور یہ گیسز کا یہ پورے فارمولے. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ یہ کاپی پہ اتار کے لائیں. 10-20 صفحوں پہ فارمولے تھے, وہ سارے کس پہ اتار کے لائیں؟ کاپی. ہم نے کہا جب اس پہ لکھے ہوئے ہیں تو کاپی پہ اتار کے کیوں لائیں؟ کامن سینس کی بات ہے نا. ہماری کیا رائٹنگ اچھی کروانی ہے, یہ کیا مقصد ہے؟ ٹائم ویسٹنگ. بھائی یاد کرنے کا کہو, رٹا لگانے کا کہو تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یاد کر. خام خام میں کاپی بھروں بیٹھ کے, میں نے نہیں کیا وہ, کیونکہ ہم سے جو کام کی چیزیں تھی وہ نہیں ہو رہی تھی اسکول میں. شرارتی ذہن تھا ہمارا, جو کرنے کی چیزیں تھی ہم سے وہ نہیں ہو رہی تھی, کہ جس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آ رہا تھا مستقبل میں, وہ نہیں ہو رہے تھے ہم سے. ہم یہ والا کام کریں بیٹھ کے کہ H2O پانی کا فارمولا, NH4Cl نمک کا, اور یہ فلاں لکھا ہوا ہے. یہ طلبہ کا وقت کیا ہو رہا ہے؟ ضائع. ماں باپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کیا پڑھا رہے ہو بچے کو, کیا کر رہے ہو. تو میں نے نہیں کیا. میں کیا یار بیٹھ کے اسکیل سے, وہ پھر اسکیل سے وہ پورا بنانا پڑتا تھا بیٹھ کے. ہم نے کہا جاؤ, ہم نہیں کر رہا. تو پھر مار پڑی, اور ایسی مار پڑتی تھی. اب تو بچوں کو مارنے کا پر قانون بن گیا ہے. ہمارے زمانے میں استاذ بچوں کو مارتے بھی تھے, اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ تعلیم نہیں آتی تھی, کم از کم استاذوں کا ادب آ جاتا تھا.
آئی بس ہم نے کوئی بات نہیں, استاذ نے اگر ہاتھ پہ ڈنڈا مار دیا تو بڑے ہیں ہمارے. آج بچوں کو کچھ کہو تو وہ جا کے FIR کٹوا دے گا ٹیچر کے خلاف. بے تحاشا مارنا تو غلط ہے, لیکن اتنا بھی استاذ کو اجازت نہ دینا کہ وہ 2-4 دفعہ بیٹھ کے لگوا دے, یا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا, زیادہ نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ استاذوں کا اور بڑوں کا احترام, بچے میں حوصلہ ہی, ہمارے اندر مار پیٹ اتنی, صبح لیٹ پہنچ رہے تو PT کے استاذ سے مار پٹ رہی ہے, یوں ہاتھ کر کے 5-6 ڈنڈے کھائے, پھر گئے ہوم ورک نہیں ہے تو وہاں لگے اور کچھ, لیکن ہم استاذ کے سامنے ایک لفظ نہیں بولتے تھے, بھائی استاذ ہے لگا سکتا ہے, تو اور کچھ نہیں آیا تو کم از کم یہ تھوڑی سی تمیز آ گئی. اب وہ بھی گئی ہے, اب استاذوں کا احترام بھی اسکولوں میں ختم ہو گیا ہے, بلکہ باقاعدہ بدتمیز بنایا جاتا ہے, ان کو بدتمیزی سکھائی جاتی ہے. تو اتنی یعنی اسکولوں میں صلاحیتیں کیا ہو رہی ہیں, برباد. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بچوں کو اسکول سے چھڑوا دیں, کیونکہ جب کا آپ کے پاس کوئی ہوم اسکولنگ کا سسٹم نہیں ہوگا تو اسکول سے اگر نکالیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. پڑھائی کا پہلے کوئی متبادل انتظام کریں, پھر اسکولوں سے نکال کے پڑھائیں. میرے پاس چونکہ بچوں کو پڑھانے کا گھر میں بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, اس لیے میرے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں, جو کہ نہ چاہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اگر مجھے آج بھی کوئی ٹیچر اچھا مل جائے جو کہے کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں تعلیم کا کیا ہے. وہ طریقہ جو ہمارے باپ دادا کا تھا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے. البیرونی اسی طریقے سے سائنسدان بنائے, جابر بن حیان اسی طریقے سے ریاضی دان بنائے. انگریز کے آنے سے پہلے جو طریقہ تھا ہمارے اکابر کا جو پڑھائی کا, وہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو لکھنا پڑھنا بچے کو سکھاؤ. آئی بس یہ نوٹ کر لیں. ویسے تو ہوم اسکولنگ پر باقاعدہ ورک شاپس ہو رہی ہیں, وہ آپ اٹینڈ کریں جا کے, لیکن اگر وہ جب تک نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا طریقہ بتاتا ہوں, اصل ایک ٹریک بتاتا ہوں کہ کس پہ بچے کو چلانا چاہیے. آپ نے کیا کیا, بچے کو الف بے پیتے یہ ABCD تو سکھا دی, یہ تو آپ کو خود بھی آتی ہے نا, اس کے لیے اسکول بھیجنے کی. اسکول میں کیا ہو رہا ہے, ابھی میرے بچے جاتے ہیں کلر کے ڈبوں پہ, ڈبے ہر دوسرے دن آتے ہیں کلر کا ڈبا, وہ پپیتے پہ پیلا کلر کرنا ہے, سیب پہ لال کلر کرنا ہے, اس پہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں باپ کے. میں حیران ہوں, حالانکہ بہت اچھا اسکول ہے, لاکھوں سے اچھا ہے وہ, لیکن پتہ نہیں کیا کر رہے ہو بھائی تم. بچوں کو کیلے پہ پیلا کلر کرنا ہے, یلو کلر سکھانے, یلو ڈے بنایا جا رہا تھا ایک دن, بچے سارے پیلے پیلے ہو کے آ رہے تاکہ یلو کلر بچوں کی سمجھ میں آئے. کیا جنہوں نے یلو ڈے نہیں منایا ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ پیلا کسے کہتے ہیں اور نیلا کسے کہتے ہیں؟ گرین والوں سے پوچھو, ان کو پتا ہے گرین کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہی کیسی فالتو چیزوں میں بچوں کے پیسے بھی ماں باپ کے برباد ہو رہے ہیں اور بچوں کا ٹائم بھی برباد ہو رہا ہے. بیکار قسم کی چیزیں, ان کو ڈرائنگ کروا کے ان کی صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. بچے میں سیکھنے کا ایسا جذبہ ہوتا ہے, ہر بچہ سائنسدان ہوتا ہے, ہر بچہ سائنسدان, اس کو اگر صحیح رخ دیا جائے, اس کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے. تو میں بتا رہا تھا صحیح طریقہ ہوتا کیا ہے پڑھنے کا. ہوتا یہ تھا کہ بیسک جو معلومات ہے نا, الف بے پیتے سکھا دیا بچے کو, ABCD سکھا دی, اور میتھ سکھا دی, اس کو تھوڑا بہت ٹیبل یاد کرا دیے, اور اس آج کے دور کے حساب سے اسے ٹائپنگ سکھا دی, کمپوزنگ سکھا دی, تاکہ انگلش میں بھی لکھ سکے اور اردو میں بھی لکھ سکے, یا جو بھی زبان آپ اس کو سکھانا چاہتے. یہ تو بیسک ہو گئی. اس کے بعد ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا کہ جس سبجیکٹ میں اس کو مہارت پیدا کرنی ہے نا, اس سبجیکٹ کے ماہر ٹیچر کے پاس اس کو بھیج دیا جائے. جب تک اس سبجیکٹ میں مکمل مہارت حاصل نہیں ہو, کسی دوسرے ٹاپک کو بولو بھائی نہ چھیڑا جائے. نہ چھیڑ ملنگا لو لکھا ہوتا ہے نا بس کے پیچھے, یہ ملنگ ہے, یہ اس میں جب تک PhD نہیں کرے گا اس وقت تک دوسرا ٹاپک نہ چھیڑا جائے. علم دین میں بھی ایسے ہوتا تھا اور دنیاوی علوم میں بھی. ہماری مسلمانوں کی جو یونیورسٹیاں ہوتی تھیں ان میں ایسا ہوتا تھا. صوبہ سرحد میں آج بھی بڑے بڑے علماء پڑھے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جیسے عربی گرامر پڑھنی ہے تو صرف سے شروع ہوتی ہے, تو صرف کے ایسے استاد سے پڑھیں گے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ماہر ہیں. اب ان کے بعد بیٹھ گئے, 1 سال تک صرف کے علاوہ اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. پھر نحو کی طرف آ گئے, پھر عربی ادب کی طرف آئے, تو 4 سال عربی ادب میں لگا دیے. اس سے آپ کا ذہن جو ہے نا منتشر نہیں ہوتا. اب عربی ادب پڑھ کے وہ عربی ادب کے ماسٹر ہو جاتے تھے. پھر فقہ کی طرف آئے, پھر حدیث کی طرف آئے, تو 4 5 6 سال تک حدیث پڑھتے رہے.
شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ سب اسی طریقے سے پڑھے ہیں. اس وقت یہ نہیں تھا کہ درس نظامی 8 سال کا پہلا پیریڈ ختم تو دوسرا شروع، دوسرا ختم تو تیسرا پیریڈ شروع، ایسی کوئی کہانی نہیں تھی. تو دنیاوی علم بھی ایسا ہی. اور سنا ہے یورپ کے بعض ملکوں میں یہی شروع کر دیا انہوں نے کہ بچہ کو ایک سبجیکٹ میں امتحانی سسٹم نہیں تھا. بچے کو استاذ کو پتا ہوتا تھا کہ اس کو یہ کتاب کتنی آتی ہے، جب آ گئی اگلی کتاب شروع کرو، بس کوئی امتحان نہیں، کچھ نہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاذ مجھے کیسے پڑھاتے تھے، ایک ٹاپک شروع کیا، اس کی کتاب پڑھاتے پڑھاتے جب دیکھتے تھے کہ بچہ اب یہ کتاب خود سمجھ سکتا ہے، اب استاذ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتاب بند کی، اس کے بعد والی اگلے اسٹیپ والی کتاب شروع کرا دی. چلو اس سے ٹائم بچتا تھا، تو 4 سال کا کام ہے وہ 2 سال میں، بلکہ 2 بھی نہیں 1 سال میں. آج ذہین بچہ بھی 1 سال لگائے گا ایک سبجیکٹ میں، پاگل سے پاگل بھی 1 سال لگائے گا. دونوں ایک ہی سپیڈ سے جا رہے ہیں. ایک آدمی میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑنے کی طاقت ہے اور ایک سے چلا بھی نہیں جا رہا. دونوں کے لیے ایک ہی سپیڈ رکھی ہوئی آپ نے، تو پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں؟ میں جب مدرسے میں آیا دارالفتہ میں، تو شروع میں وہاں بھی یہی سسٹم تھا. میں نے درس نظامی 5 سال میں پڑھا ہے. میرے ٹائم 3 سال بچ گئے میرے. ہمارے استاذ نے کتاب پڑھائی، انہوں نے پڑھ لیا تو چلے اگلے پہ چلو. درمیان سے 2 کتابیں غائب کر دیں. قدوری ہے نا، قدوری کے بعد ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے نور الانوار، قدوری کے بعد پڑھائی جاتی تو نور الیزا، بلکہ نور الیزا پہلے پڑھائی جاتی. میں نے نہیں پڑھی نا، تو مجھے پتہ ہی نہیں کون سی پہلے پڑھائی جاتی ہے. درمیان میں 3-4 کتابیں ہیں. اس کے بعد آخر میں کنز آتی ہے، اس کے بعد ہدایہ آتی ہے. تو میں نے قدوری پڑھی، ڈائریکٹ ہدایہ پڑھی ہے. نہیں آ رہی بات، کیونکہ انہوں نے دیکھا بھائی اس کو آ گئی ہے تو وہ آ گئی ہے نا، تو پھر درمیان والی کتابیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ درمیان والی کتابیں تو اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ہدایہ سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے. تو جب وہ ہو گئی ہے تو بس آگے بھگاؤ. اور 1-2 درجات تو پڑھے ہی نہیں ہیں. 1-2 درجات ایسے ہیں، زیادہ بتاؤں گا تو میرا بیان سننا چھوڑ دیں گے. آپ بولیں گے ہم تو اس کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھا ہے پہلی کتاب اور اس کے بعد آخری. ٹھیک ہے، ایسے پڑھا ہے ہم نے. لیکن شکر ہے جب کچھ میں 2-3 سال گزار چکا تھا تو پھر یہ والا سسٹم آیا جو آج کل مدارس میں چل رہا ہے. پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، چوتھا گھنٹہ، وہ پھر وہی اسپیڈ. کیونکہ ہم لوگ بھی لاشعوری طور پر ایسی چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں جو کہاں سے آئی ہیں؟ مغرب سے آئی ہیں. تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے.